آپ تھوڑی دیر کے لیے، بہت سے لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے نا، دیکھیے نا، اس وقت چھوٹی سی تھی، باہر میدان تھا، مسجد نبوی سے لگا ہوا حضور کا حجرہ تھا، بیٹھے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی، چاند بھی نکلا تھا، ستارے بھی تھے۔ اچانک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ہم سب کی ماں، یا رسول اللہ، یہ آسمان پر ستارے ہیں، کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ سبحان اللہ کہہ دو نا۔ اس میں کتنے سوال ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ کا ایمان یہ ہے کہ جتنے ستارے ہیں آسمان پہ حضور کو معلوم ہے، کتنے ہزار ہیں، کتنے لاکھ ہیں، تبھی انہوں نے سوال کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت تک بی بی عائشہ صدیقہ کو یہ معلوم تھا کہ حضور کو معلوم ہے ہمارے کس امتی کی کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ۔ کیا سوال کیا؟ آپ سوال سمجھیے، یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہو؟ بی بی عائشہ کا ایمان کیا ہے؟ حضور کو معلوم ہے ستارے کتنے ہیں اور حضور کو معلوم ہے کس امتی کی کتنی نیکیاں۔ حضور نے فرمایا ہاں میرا امتی ہے ایسا جس کی نیکیاں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ کیسے کہیے نا، عمر ہے۔ بی بی عائشہ کا چہرہ اتر گیا۔ بی بی عائشہ کے دماغ میں کیا تھا کہ شاید وہ کہیں گے وہ ابو بکر ہے، تمہارے بابا۔ تو حضور نے چہرے کو دیکھا، ساری دنیا کا حال جاننے والے حضور کیا اپنی شریک حیات کے حال کو نہیں جان پائیں گے؟ حضور فرماتا ہے عائشہ کیا ہوا؟ کہا نہیں کچھ مت، کہا کچھ تو بتا، کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ۔ کہا عائشہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ لے آؤ پھر میں بتا۔ کہا میں سمجھی تھی شاید آپ میرے بابا ابو بکر کے بارے میں کہیں گے کہ ان کی نیکیاں ہیں۔ کہا عائشہ سنو بتاؤں تمہیں، ابو بکر کی ساری زندگی کے لیے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں یہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہی صحیح، یہ ایک طرف، یہ ساری نیکیاں ایک طرف، اور تمہارے بابا ابو بکر کی صرف ایک نیکی ایک طرف۔ عمر کی ساری زندگی کی ستاروں کے برابر کی نیکیاں ایک طرف، پوری نیکیاں، اور ابو بکر کی صرف ایک نیکی ایک طرف۔ وہ ایک نیکی کا مقابلہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ تو معلوم جب غار سور میں کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، پورا مکہ میرا دشمن تھا، اور رات کے وقت میں ابو بکر کے ساتھ چلا تو کبھی ابو بکر میرے سامنے آتے، آپ دیکھیے جذبہ دیکھیے، کبھی میرے پیچھے جاتے، کبھی میرے دائیں آتے، کبھی میرے بائیں آتے۔ میں نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کبھی خیال آتا ہے کہ شاید دشمن آپ کو سامنے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں آپ کے، تاکہ دشمن پہلے مجھے مارے، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ شاید دائیں سے دشمن حملہ کرے گا آپ پر تو میں دائیں آ جاتا ہوں کہ ہم دشمن کا وار، دشمن کا حملہ مجھ پہ ہو، میں زخمی ہو جاؤں، میں مر جاؤں، مگر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی سوچتا ہوں شاید پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی بائیں کی طرف خیال آتا تو بائیں، اس طرح سے چکر لگاتے لگاتے ابو بکر غار سور تک پہنچے۔ غار پہاڑ کے درمیان میں حصہ، اس کو غار کہا۔ اس وقت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ پہنچ جاؤ، زمانہ ہو گیا، پتہ نہیں کوئی اس میں آیا گو کہ نہیں آ گیا، کوئی چرند ہو، پرند ہو، کوئی درند ہو، پہلے میں اسے صاف کر دوں۔ ابو بکر گئے اندر، عائشہ تمہارے بابا نے اپنا جبہ نکالا اور جبے سے پورے غار کو صاف کیا، اس کے اندر روزن تھے، جبے کو پھاڑ پھاڑ کے روزنوں میں لگاتے ہیں، پورے روزن بند کر دیے، ایک روزن رہ گیا، کپڑا بھی ختم ہو گیا اور پورا صاف کر دیا۔ پھر تمہارے بابا نے مجھے آواز دی یا رسول اللہ آ جا، میں
تمہارے بابا کی زانوں پر سر رکھ کے سو گیا اور ایک روزن جو رہ گیا تب ہاں ابو بکر نے اپنا پیر لگا دیا. 1-2 سال نہیں 500 سال سے ایک سانپ اس غار کے اندر تھا اور اسے یہ معلوم ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے یہاں آخری نبی آئیں گے تو ان کا دیدار کروں گا. یہ سانپ ہے, یہ سانپ ہے, موذی جانور ہے, جانتا ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے, ان کا دیدار ہماری سب سے بڑی عبادت ہوگی. کتنا بڑا ماہر ہے وہ انسان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی نبی کو اپنے جیسا کرتا ہے, اپنا بڑا بھائی کہتا ہے. شرم کرو, ہم سر سے لے کر پیر تک مجسم گنہگار, نبی آخر الزمان مجسم نور علی نور. ارے ان کے جیسا جب رب نے کسی کو بنایا نہیں ہے, نہ بنائے گا, تو بتاؤ ہمارے بڑے بھائی وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہم ہو سکتے ہیں, ہم تو اتنے گنہگار ہیں ہم ان کی غلامی کے بھی قابل نہیں تھے. غلام کون ہوتا ہے؟ جو سچا ہو, وفادار ہو, اپنے مالک کے حکموں پر عمل کرنے والا ہو. غلام وہ ہوتا ہے صحیح, خادم وہ ہوتا ہے صحیح جو اپنے آقا کی صحیح اتباع کرنے والا ہو. آقا نے فرمایا جھوٹ نہ بولو, ہم جھوٹ چھوڑتے ہیں. آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ہم بھائی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. آقا نے فرمایا تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کون ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ ماں باپ کی بات سنو, ماں باپ کا ادب کرو, ماں باپ کے سامنے بڑی بات نہ کرو. ہم اتنے بڑے گنہگار نبی کا نام لیتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ کو بوجھ بنائے بیٹھے ہیں. کہاں سے ہم ان کے غلام ہونے کے قابل ہیں؟ میرے بھائی ہو, زندگی بہت خوبصورت ہے. ماں باپ چلے جائیں گے نا, نہیں ملیں گے دوبارہ. پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں باپ نہیں. خدا کا انمول تحفہ ہے ماں باپ, خدا کا انمول تحفہ ہے بھائی, خدا کا انمول تحفہ ہے بہنیں, خدا کا انمول تحفہ ہے رشتے دار. آپ ان کو نہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, آپ اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتے رہو, ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ وہ اللہ ان کو راہ ہدایت دے اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا. آپ اپنے ماں باپ, بھائی بہن, دوست احباب, رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, یہ تو اللہ دیکھ رہا نا, اور اللہ کی عطا سے حضور دیکھ رہے نا. تو بس آپ اچھا سلوک کرتے رہو, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر. عرض کر رہا تھا, حضور نے فرمایا عائشہ تیرا باپ پیر لگائے ہوئے تھا, آپ نے بہت کوششیں کی, بہت مطلب منہ مارا کہ پیر ہٹا لے, مگر ابو بکر نے اس لیے نہیں ہٹایا. عاشق بولتا ہے یہ سانپ ہے, سمجھ گئے سانپ ہے, یہ باہر نکلے گا میرے نبی کو ڈس لے گا. بس ان کی سوچ. جب بہت کوشش کر لی سانپ نے, انہوں نے پیر نہیں ہٹایا تو اس نے واقعی میں ڈس لیا, اور ڈسا تو ایسا ڈسا کہتے نہیں ایسا وہ ناک سانپ تھا کہ بس ڈس لے آدمی فوراً ختم ہو جائے. یہ تو ابوبکر صدیق کی کرامت تھی کہ اس نے ڈسا پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا. اور کیسے ہو جاتا؟ ابوبکر صدیق کے زانوں پر سر رکھ کے حضور سو رہے تھے. آپ سمجھو نا, درد ہوا, اتنا درد ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, اور آنسو حضور کے رخسار پہ پڑے, چہرے پہ. حضور کی آنکھیں کھلی, ابوبکر کس چیز نے رلایا تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے, مگر میں نے پیر نہیں ہٹایا, درد ہو رہا ہے پورا بدن. میرے نبی مسکرائے, فرمایا اب پیر ہٹا لو, اب
हटा लो पैर। अबू बकर ने पैर हटाया, सांप निकल के बैठ गया। हुजूर ने पहले अपना लुआब लिया, प्यार से कह दो ना, बहुत अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर ने अपना लुआब लिया और जहाँ सांप ने डसा था वहां अपने लगा दिया। ऐसे जख्म, ऐसे जहर जाहिर हो गया कि गोया कभी कुछ हुआ ही नहीं था। आपने सांप से कहा तेरी कैसे मजाल हुई, मेरे आशिक को तूने डस दिया। उसने बजुबाने फसी कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी औकात नहीं, बस ऐसा ऐसा मामला था, मैं आपका दीदार करना चाहता था। मैंने सोचा ये तो सही हो जाएंगे, मेरे डसने से आप तो लुआब लगाएंगे, ये तो सही हो जाएंगे, लेकिन कम से कम अपना पैर हटाएंगे ना ये तो आपका दीदार होगा। ये मोजी जानवर है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। हुजूर फरमाते हैं, आयशा तुम्हारे वालिद की वो एक नेकी गारे सोर की अबू बकर की सारी जिंदगी की नेकियों से भी बढ़कर। जब ये बात अबू बकर से उमर फारूक को मालूम हुई, उमर फारूक अक्सर कहा करते थे, भाई अबू बकर एक काम करो, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, बस वो एक नेकी मुझे दे दो, गारे सोर की वो एक नेकी मुझे दे दो और ये सारी मेरी जिंदगी ले लो, जिंदगी की नेकियां ले लो। ये उनकी मोहब्बतें थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देखिए उनका मर्तबा कितना अजीम है।